یہ سن لیجئے کہ 25 دسمبر یہ جو عیسائی عید مناتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اللہ کے گھر، نعوذ باللہ، تو یہ کفری عقیدہ ہے۔ کرسمس بعض کہتے ہیں یہ صرف خوشی کی مبارکباد دینے کے لیے کہ بچے کی ولادت پہ تمہیں مبارک ہو، میری کرسمس، لیکن بہرحال بچے کی ولادت کے حوالے سے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ، کلمہ کفر کفر نباشت، اور اس دن یہ اللہ کے گھر میں بیٹا ہونے کا جشن مناتے ہیں۔ اس لیے عیسائیوں کو اس تہوار کی مبارکباد نہیں دی جا سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ اتنی بری بات کہتے ہیں ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا، کہ وہ رب کا بیٹا مانتے ہیں، تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، یہ بات رب کے نزدیک اتنی بری ہے کہ رب کا بیٹا ماننا، اس کی سنگینی کی وجہ سے زمین پاش پاش ہو سکتی ہے، آسمان پاش پاش ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک شرک گناہ نہیں ہے، بدعت گناہ نہیں ہے، چوری گناہ ہے، ڈاکہ گناہ ہے، بدکاری گناہ ہے، زنا گناہ ہے، یہ سارے گناہ ہیں۔ ان تمام گناہوں سے بڑا گناہ شرک ہے۔ تمام گناہوں سے بڑا گناہ دین کے اندر تحریف اور تبدیلی ہے۔ اللہ سے دعا مانگا کر اللہ ستھرا عقیدہ نصیب کرے۔ ستھرا عقیدہ ڈائریکٹ قرآن سے ملے گا، محمد الرسول اللہ کے فرمان سے ملے گا، مکے سے ملے گا، مدینے سے ملے گا۔ ان شہروں سے محبت کر، اور یہاں جو وحی آئی قرآن کی شکل میں، اور مدینے سے جو فرمان جاری ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی شکل میں، اس سے محبت کر۔ اللہ تیری دنیا روشن کرے، تیری آخرت اللہ منور کرے۔ تمام انبیاء پہ ہم ایمان رکھتے ہیں۔ سیدہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نزدیک مکرم، سیدہ مریم علیہ السلام ہمارے نزدیک معزز، اور صاحب الکرامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی، ہر نبی پہ ایمان رکھتا ہے۔ اور شریعت کس کی چل رہی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قیامت کی صبح تک کوئی نئی شریعت لے کے آنے والا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے لیکن وہ کس کی آواز لے کر کے اٹھیں گے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ اس دین پہ ہمیں اکٹھا رکھے، اور اس دین پہ اللہ استقامت عطا فرمائے۔ اور اس قسم کے جشنوں میں جانا، خاص طور پہ جو یورپ کے اندر لوگ ہیں، وہ میری اس بات کو سن لیں کہ آپ ان کے کرسمس کے تہواروں میں جائیں گے، یہ کفریہ تہوار ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، قرآن یہ کہتا ہے کہ جھوٹ کی مجلسوں میں اہل ایمان نہیں جاتے۔ ہاں، ان کے گھر میں ویسے بچے کی ولادت ہوئی ہے، ان کی خوشیوں میں آپ شریک ہو جائیں، ان کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کا دائرہ کار حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہوا ہے۔ لیکن ایک ایسا جشن جس جشن میں کفری عقیدے کی پرمیشن ہو رہی ہو، اس میں جا کر کے ان کو مبارکباد دینا کہ ہاں ہم بھی تمہیں مبارکباد دینے کے لیے ہیں، واقعہ نعوذ باللہ اللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، یہ کفری عقیدہ ہے۔ عزیزو، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ 2-4 بینر آپ لکھ کے نہ لگائیں گے تو آپ کا کاروبار متاثر ہو جائے گا۔ ویسے آپ ان کی خوشیوں میں شریک ہوں، لیکن لفظوں کے ساتھ محفلوں میں شریک ہو کر کے ایسی مجلس جس کا عقیدہ اسلام سے ٹکراتا ہو، اس میں نہیں جانا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی، جس طرح اس وقت حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں ستھرا عقیدہ پیش کیا تو اللہ نے خیریں کر دیں، اللہ نے برکتیں کر دیں۔ ستھرے عقیدے کے ساتھ وابستہ رہو گے، ڈر تو آئے گا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ عقیدہ توحید پہ موت دے اور توحید والوں کے ساتھ قیامت کے دن ہمیں کھڑا کرے۔